قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. قرآن مجید کا 8واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے الفاظ ولو اننا سے پہچانا جاتا ہے. اس کی ابتدا میں وہی مضمون کہ جو 7ویں پارے میں بھی زیر بحث آ چکا ہے ابھی جاری ہے، یعنی قریش کی طرف سے تقاضا کہ آپ ہم حصی معجزہ دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تقاضے کو ٹرن ڈاؤن کیا جانا. اب اسی کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں اور مردے آ کر ان سے بات کریں اور جو چیز یہ مانگتے ہیں وہ سب ان کے سامنے لے آئیں، پھر بھی یہ لانے والے نہیں ہیں، ہاں سوائے ان کے جن کے بارے میں اللہ چاہے، اور ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے. آیت نمبر 126 میں ایک اہم مضمون آیا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر انشراح صدر عطا فرماتا ہے، اس کے سینے کے اندر اسلام کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ اسلام اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے انکار کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ اور گھٹتا ہوا بنا دیتا ہے. اس کے بعد اتمام حجت کا قانون آیا ہے. آیت نمبر 132 میں ارشاد ہوا، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کے رہنے والوں کو از راہ ظلم ہلاک کر دے، اس حال میں کہ بستی والے ہدایت سے غافل ہوں. مراد کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انہیں وارن کرتا ہے، انہیں جگاتا ہے اچھی طرح، اور جب وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرتا ہے اور انہیں نیست و نابود کرتا ہے. یہ آیہ مبارکہ در حقیقت عنوان ہے تمام انبیاء و رسل کی جو اگلی صورت میں آنے والے ہیں، یعنی ان رسولوں کے واقعات کہ جو قوموں کی طرف بھیجے گئے رسول بنا کر، قوم انکار پر اڑی رہی اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر اسی دنیا میں انہیں تباہ و برباد کر دیا. تورات کے مضامین، خاص طور پر اس کے 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ، اس کا خلاصہ قرآن مجید میں زیادہ تفصیل کے ساتھ تو سورہ بنی اسرائیل میں زیر بحث آیا ہے 3 اور 4 رکوع میں، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا ورژن آپ کو سورہ انعام کے اندر بھی ملتا ہے. آیت نمبر 151 سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 میں فرمایا، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو.
اس لیے کہ ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی. اور بے حیائی کی باتیں خواہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ان سے اجتناب کرو, اور کسی بھی شخص کو ناحق قتل نہ کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ. پھر کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا اور مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا مگر آسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا, ناپ بھی پورا کرنا اور تول بھی پورا کرنا. اور جب بھی کوئی بات کرو تو عدل کی بات کہو, اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. سورۃ الانعام کے آخر میں ایک بڑا زوردار حکم آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا اعلان کر دو, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دو کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فبذالک امرت, اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے. وانا اول المسلمین, اور میں اسلام قبول کرنے والوں میں, اللہ تعالیٰ کے حضور سبمٹ کرنے والوں میں پہلا ہوں. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور عظیم سورت سورۃ الاعراف آتی ہے, جو سورہ انعام ہی کی طرح ایک طویل صورت ہے, اور یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کی طویل ترین مکی صورتیں ہیں. سورہ انعام کے 20 رکوع تھے, سورہ اعراف کے 24 رکوع ہیں. اگرچہ سورہ اعراف کے رکوع کچھ چھوٹے ہیں, حجم کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. سورہ اعراف اور سورہ انعام یہ دونوں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. سورۃ الانعام میں زیادہ زور اللہ تعالیٰ کی توحید پر, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی پر ہے, جبکہ سورہ اعراف میں زیادہ زور رسولوں کے واقعات پر ہے. اسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات میں سورہ انعام کا مین مضمون تذکیر بآیات اللہ ہے, اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت, اور سورۃ الاعراف کا مین مضمون تذکیر بایام اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن, وہ دن کے جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے اس زمین پر ظاہر ہوئے, یعنی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا اور قوموں کو ہلاک کیا گیا, ان کے ذریعے سے, ان کے حوالے سے نصیحت ہے. سورۃ الاعراف کے آغاز ہی کے اندر یہ بات واضح کی گئی, اس تمہید کے طور پر جو مضمون اس صورت میں آنے والا ہے کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ, اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ ان بستیوں کے رہنے والے یا رات کو سو رہے ہی تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین, اور جب ہماری پکڑ آئی تو اس کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکے کہ یقیناً ہم ہی زیادتی کرنے والے, ہم ہی ظالم تھے. اس کے بعد اسی مضمون کو جاری فرمایا ایک اور زاویے سے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم پوچھیں گے رسولوں کو بھی, اور ہم تمہیں رسولوں کے قصے ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, اور ہم موقع سے غیر حاضر نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اور اس دن یعنی قیامت کے دن وزن اعمال ٹھیک ٹھیک ہوگا. جو کوئی بھی جس کے بھی اعمال بھاری ہوں گے, یعنی نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ لوگ فلاح پائیں گے, اور جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے میں ہوں گے, اس لیے کہ وہ
ہماری آیات پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، انہیں مانا جائے۔ تو ان کی حق تلفی کیا ہے؟ ان کا انکار کرنا اور ان پر عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ان سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، جو تھا تو اگرچہ جن، لیکن اپنی ریاضت اور عبادت کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے آؤٹ آف ٹرن پروموشن پائی تھی، اور اسے فرشتوں میں شامل کر کے ان کا استاد بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلبی کی کہ تمہیں کسی نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ میں جو تمہارا رب ہوں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن اس نے بجائے اپنا قصور ماننے کے اللہ تعالیٰ ہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ اللہ چونکہ تیرا حکم غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو میرا مٹی کے وجود کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، یعنی تیرا حکم غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جاؤ، اس مقام پر رہتے ہوئے تمہیں زیبا نہیں تھا کہ تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے، لہذا نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ رب العالمین مجھے موقع دیا جائے قیامت تک کے لیے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو تو نے اسے عطا کیا ہے اپنی خلافت کا۔ اللہ نے فرمایا جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ اب وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ یہ قرآن مجید ہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہم استدعا کرتے ہیں نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے شروع ہونے والا قرآن مجید، اس میں سے کوئی آیات جو ہیں ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں ایز این انڈیکیشن کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو شیطان نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں انسانوں پر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے حملہ آور ہوں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، میں جہنم کو تم اور تمہارے پیروکاروں کے ساتھ بھر دوں گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید نے یہ تو مینشن نہیں کیا کہ وہ درخت کون سا ہے، اور ہمارے مفسرین نے اس پر بڑا زور لگایا ہے کہ وہ درخت کیا تھا، لیکن ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید خود کچھ نہ کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے، جتنا ایکسپلین کر دیتا ہے بس اتنا ہی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ فرمایا فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی تاکہ وہ ان پر ایکسپوز کر دے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے شیطان نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے تمہیں کیوں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے؟ اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تم کہیں یہاں پکے نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ بتایا کہ وہ خاص جو درخت ہے اس کی خاص خاصیت یہ ہے کہ اس سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے، اگر اس میں سے کھا لے تو، اس میں سے کھا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ اور دیکھو تمہارے اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ کہنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، لیکن تمہیں دیا کیا ہے؟ فرشتے ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ اور وہی تو درخت تھا اصل جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ ادیب کو ڈرامہ کیا ہے، یعنی شیطان نے ان کو اس طرح یعنی شیشے میں اتارنے کی کوشش کی اور ان کو کانفیڈنس میں لیا، اور بات بھی ان کے دل میں لگی، ان کے دل کو لگی ہوگی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات ہم ہیں لیکن زیادہ کیپیبل ہم سے فرشتے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے کا آنا تو چاہیے. اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ جنت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا امیزنگ. انہوں نے کہا اچھا تمہیں اندر کی بات بتاؤں؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں اندر کا آدمی ہوں. اندر کی بات یہ ہے کہ وہی تو دانہ ہے جو دانہ حیات ہے. یوں ہی انہوں نے اس میں سے چکھا فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، تو ان کے کپڑے اتر گئے، ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئیں. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. وناداہما ربہما، تو ان کے رب نے انہیں پکارا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا آدم و حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب آدم و حوا بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے کہ رب العالمین ہمیں شیطان نے ساری بات بتا دی ہے کہ تو نے ہمیں پیدا دنیا ہی کے لیے کیا ہے، زمین ہی کے لیے کیا ہے، یہ خام خواہ تو نے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور ویسا کیا تھا. یعنی جو نافرمان اور باغی ہوتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، لیکن آدم و حوا نے وہ کردار پس اختیار کیا جو رب العالمین کا پسندیدہ کردار تھا. یعنی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو. تو دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم لٹ جائیں گے. اور ناظرین یہی فرق ہے شیطنت میں اور آدمیت میں. نافرمانی دونوں سے ہوئی، غلطی دونوں سے ہوئی، جواب طلبی رب العالمین نے دونوں کی. ایک نے اقبال جرم نہیں کیا بلکہ اپنے عمل کو ریشنلائز کیا، یہی شیطنت ہے. اور آدم و حوا نے ہاتھ باندھ لیے رب العالمین کے سامنے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی. بہرحال اس کہانی کو کنکلوڈ کیا گیا دو نصیحتوں پر. پہلی، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتار دیا ہے، یواری سواتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور خدا خوفی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یعنی ایک انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں، ایک گارمنٹس ہوتے ہیں، ایک اوور گارمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایکسٹرا سیفٹی پرووائڈ کرتے ہیں. سردی کے موسم میں آپ کو بنیان پہنیں گے، پھر اوپر کو شرٹ پہنیں گے، سویٹر پہنیں گے، لیکن باہر نکلتے ہوئے شدید سردی میں آپ اوور کوٹ بھی پہنیں گے یا کوئی چادر اوپر اوڑھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا سیفٹی ہے. تو خدا خوفی کا لباس یہ پہننا نہ بھولنا، یہ سب سے اچھا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اترواتے ہوئے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ شرمگاہیں ان کی ایک دوسرے پر ظاہر کر دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان تمہیں وہاں سے تاکتا ہے، تمہیں وہاں سے مانیٹر کرتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. پھر اسی کو آگے کنٹینیو کیا گیا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی برا بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ خام خواہ مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر واللہ امرنا بہا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کوئی روایت جو ہے وہ لے آتے ہیں کہ فلاں زمانے میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی کہ جو میوزک سکھایا کرتی تھی، اور بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پاس میوزک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور فلاں بھی اس پہ جاتا تھا. یعنی بالکل بے پر کی باتیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اس کی اتھارٹی نہیں، لیکن بس ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عین دین ہے. قل کہہ دو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اس کے بعد رسولوں کے قصے سنانے کے لیے تمہید باندھی گئی. آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ،
ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب بھی اس امت کا وہ اجل معین آئے گا، لا يستاخرون ساعۃ، تو نہ گھڑی بھر اس سے پیچھے جا سکیں گے، ولا یستقدمون، اور نہ گھڑی بھر اس سے آگے آ سکیں گے، بلکہ وہی ان کی فائنل مومنٹ ہوگی۔ اس کے بعد انباء و رسل کا آغاز ہوا 8ویں رکوع سے، اور اسی زمانی ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے تقریباً آن ایوریج ایک رکوع ہر رسول کے لیے الاٹ کیا گیا۔ بہت خوبصورت یہ مقام ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہاری عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے عذاب کا اندیشہ ہے۔ پھر ان کی قوم کا قصہ بیان کیا۔ پھر اگلا رکوع آیا، 9واں رکوع، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف بھی، اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ پھر 10ویں رکوع میں قوم سمود کا ذکر فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ اے لوگو اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروہا، چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، کہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوہا بسوء، دیکھنا غلط ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ ایک دردناک عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر آیا آیت نمبر 80 سے، اور پھر اگلے رکوع سے یعنی آیت نمبر 85 سے قوم شعیب کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام رسولوں کے تذکروں میں ایک بات بڑی زبردست ہے کہ رسول قوم سے خطاب کرتا ہے، یا قوم، اے میری قوم، لیکن جواب قوم نہیں دیتی، جواب سردار دیتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ الذین استکبروا، متکبرین کے سرداروں نے کہا، کافروں کے سرداروں نے کہا، اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ کبھی کبھی یہ سارے سردار جو ہیں ان کا کوئی اسپوکس مین جو ہے وہ آتا ہے میدان میں، اور وہ جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے کہ جو سردار کرتے رہے ہیں، یعنی رسول کے ساتھ آرگو کرنا، رسول پر آبجیکشنز ریز کرنا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام الناس تو ذرا متوجہ ہو رہے ہوتے تھے ان کی طرف کہ ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے، اس کو سنیں، لیکن سردار جو ہے وہ آگے بڑھ کر آبجیکشن ریز کر کے اس لوگوں کی توجہ اس سے ہٹا دیتے تھے۔ اور ایک کامن بات جو رسولوں کے تذکرے میں آپ کو ملے گی وہ بالکل وہی ہے کہ جس کا آج بھی رواج ہے لیکن انداز ذرا بدل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر رسول کو قوم کے سرداروں نے پاگل کہا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ اس طرح کا پاگل قرار نہیں دیتے تھے کہ جس کو کسی پاگل خانے میں داخل کروانے کی ضرورت ہو، بلکہ یہ وہی اسی طرح کا ایکسپریشن ہے جیسے آج بھی میں کوئی محفل لگا کے بیٹھا ہوں، میرے کچھ معتقدین ہیں، میری حیثیت ایک لیڈر کی، ایک سردار کی ہے، لیکن باہر سے کوئی شخص آتا ہے جو مجھ سے زیادہ صحیح بات کہتا ہے، مجھ سے زیادہ پتہ کی بات کہتا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں گے پوچھنے کے لیے کہ کیا خیال ہے اس بات کے بارے میں جو سامنے آ رہی ہے۔ اب اگر میں دیانتدار ہوں گا تو میں اعتراف کروں گا کہ بھائی اس کی بات سنو، وہ مجھ سے بہتر بات کہہ رہا ہے، لیکن اگر میرے اندر کوئی خیانت ہوگی، اگر میرے اندر خلوص نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو میں کسی نہ کسی طریقے سے باور کراؤں گا کہ ڈونٹ لسن ٹو ہم۔ کیا انداز ہوگا؟ مثلا ایم ہی مارتا رہتا ہے، آپ پاگل ہے، یا اور نہیں تو میں یوں اشارہ کر دوں گا، اس کے دماغ کے پیج ڈھیلے ہیں، سب کا حاصل ایک ہے کہ ڈونٹ لسن ٹو ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے حق کو کھلے الفاظ میں تسلیم کرنے اور لوگوں کو بھی اس کو تسلیم کرنے کی دعوت دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یا ایھا
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.